بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی سیول سوٹ کی ابتدا سب سے پہلے عرضی دعوے کی باڈی کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک عرضی دعوے میں وہ تمام مٹیریل، ضروری واقعات درج کیے جاتے ہیں جن کی بنا پر ایک ڈیفینڈنٹ کے خلاف عدالت میں آنے کی بنا یا کاز پیدا ہو۔ ایک عرضی دعویٰ میں کاز آف ایکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اہم واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ عرضی دعوے میں کسی قانون، کسی شہادت، کسی ثبوت یا کسی بھی قسم کا کوئی حوالہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صرف مین فیکٹس ہی اس میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ پی ایل ڈی 1969 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 565 میں، اور 2003 ایم ایل ڈی پیج 954 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو بڑے مفصل انداز میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ 2001 ایس سی ایم آر پیج ہے 1651 میں۔ اس کے بعد جب دعویٰ آ جاتا ہے تو پھر آرڈر 8 رول 1 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے مطابق ڈیفینڈنٹ پارٹی پہلی سماعت پر یا اس میعاد کے اندر جس میعاد کا آرڈر ایک سول کورٹ کرتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرتی ہے۔ عام طور پر ریٹن سٹیٹمنٹ کا جو دورانیہ ہے وہ 30 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوتا، اور عام طور پر 2 سے زیادہ تاریخیں بھی نہیں دی جاتی۔ بنیادی طور پر جواب داخل کرنے کا یہ جو طریقہ کار ہے، پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ لاہور سے امینڈڈ ایک آرڈر 8 رول 1 کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اگر ڈیفینڈنٹ مختلف تاریخوں کے باوجود جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا ہے تو اس کا رائٹ جو ہے دفاع کا وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ البتہ جب ایک دعویٰ آ گیا اس کے بعد جواب دعویٰ آ گیا۔ جواب دعویٰ کے حوالے سے 2016 سی ایل سی نوٹ ہے 21 اور پیج 30 کے اوپر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے دعویٰ، اس کے بعد جواب دعویٰ، اس کے بعد ایک سیول سوٹ میں پہلی تاریخ سماعت جو ہے وہ فریمنگ آف ایشوز ہے۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی آرڈر 14 رول 1 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مابین فریقین اصل تنازع کیا ہے۔ سب سے پہلے دعویٰ ہے، پھر جواب دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ اور جواب دعویٰ کے مطابق اصل تنازع کیا ہے، اس کا تعین ایک سول کورٹ کو ایشو فریم کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور اس واسطے ایک سول کورٹ
سب سے پہلے دعویٰ کو دیکھے گی، پھر جواب دعویٰ کو دیکھے گی، اور اگر ایک سول کورٹ مناسب سمجھے تو فریقین کے بیانات بھی لے سکتی ہے۔ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی معاملہ دعویٰ اور جواب دعویٰ سے کلیئر نہیں ہو رہا تو فریقین کا بیان لے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ فریقین کون سے ضروری قانونی یا واقعاتی فیکٹس جو ہیں ان پر اختلاف رکھتے ہیں، تاکہ اس قانونی یا واقعاتی جو اختلاف ہے اس کے مطابق ایشوز کو فریم کیا جا سکے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ایشوز جو ہیں، جو تنقیحات ہم عام طور پہ اردو میں اس کو کہتے ہیں، ان اہم نکات، دونوں قسم کے قانونی نکات اور واقعاتی نکات، ان دونوں نکات کو حل کرنے کے لیے تنقیحات یعنی ایشوز فریم کیے جاتے ہیں۔ ان بنیادوں پر، ان ایشوز پر، جن ایشوز پر فریقین مقدمہ جو ہے، جو دعویٰ لے کے آیا مدعی اور جس نے جواب دعویٰ دیا مدعا علیہ، دونوں فریقین کا اصل تضاد کیا ہے، کنٹراڈکشن ہے کیا۔ ایشوز میں ایک فریق تو پازیٹیولی زور دیتا ہے اور دوسرا اس سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک سول کورٹ ضروری خیال کرتی ہے کہ کسی ایسے شخص کا بیان لیے بغیر جو عدالت میں حاضر نہیں ہوا ہے، اور یہ بات قطعی صورت پلینٹ سے یا ریٹن سٹیٹمنٹ سے بھی واضح نہیں ہو رہی، اور وہ اہم بندہ عدالت میں حاضر نہیں ہوا، یا بعض اوقات ایسے دستاویزات کا ملاحظہ کیے بغیر جو عدالت میں پیش نہیں کیے گئے ہیں، عدالت کسی اہم نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی ہے، دین ایک سول کورٹ کو چاہیے کہ ایشو فریم کرنے کے لیے دعوے کو ملتوی کرے اور اس شخص کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے جس کے بغیر اصل تضاد سامنے نہیں آ رہا، یا اس دستاویز کو جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت کو ایشو فریمنگ میں معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے، عدالت ایسے شخص کو عدالت میں پیش ہونے اور اس دستاویز کو پیش کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اس کام کے لیے عدالت جو ہے وہ سمن نوٹس کر سکتی ہے، یا کوئی اور طریقہ کار بھی، کسی قسم کا جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ درست، ضروری فریقین کا جو اصل تنازع ہے وہ واضح ہی ایشوز میں ہوگا، کیونکہ سب سے اہم ایک سول ٹرائل میں جو بنیاد ہے، جس طرح ایک مکان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس طرح ایک پورے سول ٹرائل کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد فریمنگ آف ایشوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پورے کے پورے ایک سول ٹرائل کا انحصار ہی ایشوز کے اوپر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگز یعنی دعویٰ اور جواب دعویٰ میں جو بھی فیکٹ متنازع نہیں ہے، یا کوئی ضروری لیگل یا فیکٹ عذر کے طور پر کوئی امر جو ہے وہ نہیں لیا گیا،
دین اس چیز کے اوپر جو ایڈمیٹڈ ہے، جس پہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، جو متنازع نہیں ہے، اس پر ایشو فریم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ جس تنازع کے اوپر جو ایشو ہے ہی نہیں، اور جس تنازع کے اوپر ایشو فریم نہیں ہوا، ایشو فریم نہیں ہوا، اس تنازع پر اگر ایشو فریم نہیں ہوا تو اس پر پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہے، کیا وہ شہادت دے سکتے ہیں؟ نہ شہادت نہ بحث، کیونکہ وہ تو ایڈمیٹڈ ہے، وہ تو متنازع ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد نہ ہی ڈائلیٹری موقف کے اوپر ڈائلیٹری ایشوز فریم کیے جائیں گے۔ اس طرح سے آرڈر 14 رول 1 سی پی سی 1908 میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایشو فریم کرنے سے پہلے ایک عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ کو بغور دیکھ لیا جائے۔ پلیڈنگ کو پڑھنے کے بعد بھی اگر فریمنگ آف ایشوز میں کوئی پریشانی، دشواری محسوس ہوتی ہے، یا درست ایشوز فریم نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ کسی خاص یا متعلقہ شخص کے بیان نہ لیے جائیں، یا کوئی دستاویز جس کا ذکر تو آ رہا ہے لیکن وہ عدالت میں سبمٹ نہیں کروائی گئی، عدالت نے اگر اس کا ملاحظہ نہ کیا، ایگزامینیشن نہ ہوئی اس ڈاکومنٹ کی، تو عدالت ایشو فریم نہیں کر سکتی، اس وقت تک کھل کے تنازع سامنے نہیں آ سکتا۔ تو عدالت اس شخص کو بذریعہ سمن نوٹس یا کسی اور طریقے سے بھی مجبور کرے گی کہ وہ عدالت میں آ کے بیان دے، اور جس شخص کے پاس کوئی کنسرن ڈاکومنٹ موجود ہے جو عدالت نے ایگزامن کرنا ہے، تو اس کو بھی، جس شخص کے پاس ہے، اس کو مجبور کرے گی کسی بھی طریقے سے، سمن نوٹس کے ذریعے یا کوئی اور بھی طریقہ، عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ لے کے عدالت میں پیش ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، آرڈر 14 رول 1 واضح کر دیتا ہے کہ درست اور اصل تنازع کو معلوم کر کے اس اصل تنازع کے مطابق ایشو فریم کرنا ایک سول کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پراپر ایشوز کو فریم کروانا پارٹیز کی ذمہ داری ہے۔ پارٹیز کی ذمہ داری تو ہے، لیکن یہ ذمہ داری عدالت کی بھی ہے کہ پراپر ایشو فریم کیے جا سکیں۔ اس کے حوالے سے ایک سول کورٹ جو ہے پلیڈنگز کو پڑھتی ہے، دستاویزات جو ہیں اٹیچڈ، اس کو ملاحظہ کرتی ہے، پھر جو تنازع ہے اس کے مطابق ایشو فریم کرتی ہے۔ اور دوسری صورت میں، غلط ایشو فریم ہونے کی صورت میں عدالت یہ نہیں کی سکتی ہے، بعد میں جج صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹیز نے درست ایشو فریم کرنے میں عدالت کی مدد نہیں کی۔ پارٹیز کی ذمہ داری تو ہے، لیکن بھیا عدالت کی ذمہ داری بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک سول جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی فریق نے اسے فلاں ایشو جو تھا اس کے بارے میں یاد نہیں کروایا تھا، بعد میں یاد آیا ہے۔ ہر وہ ایشو جس کو
واضح کرنا ضروری ہے. عدالت کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ خود پلیڈنگز کو دیکھے، اصل تنازع کے مطابق ضروری اور مناسب اور درست جو ایشوز ہیں وہ فریم کرے. ایشوز عام طور پر آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایشوز آف لا اینڈ ایشوز آف فیکٹ، یعنی قانونی تنقیحات بھی ہیں اور واقعاتی تنقیحات بھی ہیں. میرے ایک دوست لکھ رہے ہیں کہ کوشچن آنسر کا سیشن بھی رکھیں. بھیا یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، جسٹ ایک گپ شپ ہے، ایک گپ شپ ہے، گپ شپ سے آگے نتھنگ ایلس. لیکچر کا لفظ یوٹیوب میں نے صرف اس وجہ سے استعمال کیا تاکہ ٹاپک کو سرچ کرنے میں آسانی ہو. ادروائز میں کوئی لیکچرر نہیں ہوں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ قانونی ٹاپک پر صرف اور صرف گوزپ لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس، اور کوئی موٹیو بھی نہیں ہے. ہاں اب اصل ایشو کی طرف آتے ہیں. جی ایشوز ہیں دو قسم کے، ایشوز آف لا، ایشوز آف فیکٹ. اور جہاں ایک ہی دعوے میں قانونی اور واقعاتی ایشوز واضح ہوئی ہوں اور عدالت کی دانست میں لیگل ایشوز کا فیصلہ کرنے سے دعوے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو عدالت پہلے ان قانونی ایشوز کا فیصلہ کرے گی اور اگر مناسب سمجھے تو باقی ایشوز واضح کرنے کے لیے ان ایشوز کے فیصلے تک دعوے کو ملتوی کر سکتی ہے. اس حوالے سے آرڈر 19 رول 2 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 جو ہے وہ واضح کرتا ہے. اس چیز کی وضاحت ہمیں مل جاتی ہے آرڈر 19 رول 2 سی پی سی 1908 میں. ہاں ویسے تو ایک سول کوڈ کو اختیار ہے کہ جس طریقے سے چاہے وہ ایشوز کا فیصلہ کرے، لیکن وہ دعویٰ جات جن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، ان میں ریمانڈ سے بچنے کے لیے ایک سول کوڈ کو چاہیے کہ وہ تمام ایشوز کے اوپر فیصلہ دے دے. اگر کوئی ایشو رہ گیا دین بھیا ریمانڈ ہوگا، عدالت کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، پارٹیز کا بھی ہوگا، اور وکیل تو بیچارے ویسے ہی ویلے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ضرور دیکھیے گا. 1993 سی ایل سی پیج ہے 633 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اسی بات کی تائید کی گئی ہے 2009 سی ایل سی پیج ہے 219 میں. لیکن جہاں پر لیگل ایشوز دعوے کے لیے فیصلہ کن ہوں اور شہادت کے بغیر ایشوز کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہاں ان کا فیصلہ، ان قانونی ایشوز کا فیصلہ پہلے کرنا عدالت کے لیے ضروری ہے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2005 وائی ایل آر پیج 200، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے ایک بڑی اچھی ججمنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے. 2011 ایم ایل ڈی پیج ہے 587 میں.
ہاں بھائی، ایک اہم نکتہ ہے کہ اگر قانونی یا واقعاتی ایشوز عدالت فریم کر لیا تو بعد میں آرڈر 15 رول 3 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت ایک سول کورٹ ان ایشوز کا فیصلہ پہلے کر سکتی ہے جن کا فیصلہ کرنے سے سارے دعوے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بڑی اہم بات ہے جو آرڈر 15 رول 3 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 ہمیں نکال کے باہر دے رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے. پی ایل ڈی 1984 کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 101 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اور بھائی دوستو بات سنو، خطی صورت یہ لیکچر نہیں ہے، یہ ایک گوسپ ہے. اب دوست اس چیز پہ اگر اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں اپنی جگہ پہ. میرے پاس تو جو مناسب جو بھی ہم ٹاپک پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کر لیتے ہیں. باقی اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو، کوئی پریپوزیشن ہو تو میرا فون نمبر ہے آپ کے پاس. بلکہ میں تو ایک نالائق سا وکیل اور نالائق سا قانون کا طالب علم ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ. تھینک یو.